سوچئے واقعاً باقی مقامات پر آپ کو حدیث الگ سمجھ میں آتی ہے، آیت الگ سمجھ میں آتی ہے، مگر حدیث قصہ میں خاص وہ حصہ جو شہزادی کونین کی چادر کے نیچے بیان کیا گیا وہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کا سب ایک ہی انداز کا بیان ہو، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے خدا کا کلام سمجھے، کہاں سے مصطفیٰ کا کلام سمجھے۔ آئیے پس منظر حدیث قصہ آپ کی خدمت مقدس میں آج پیش کرنا چاہوں گا۔ پس منظر کیا ہے حدیث قصہ کا، اور حدیث قصہ کی اہمیت انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی، اور جو طالب علم ہے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ انداز سے بات ہو سکتی ہے۔ فی الحال تو میں مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں بیان یا علی۔ حدیث قصہ کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں نجران کے عیسائی علماء، ان کو عیسائی کہیں یا علماء نصارہ نجران کہیں بات برابر ہے، جب اللہ کے رسول کا خط پہنچا ہے نجران کے لوگوں میں، وہاں کے صاحبان اقتدار کے نام کہ اسلام قبول کیجئے، اسلام کے پرچم تلے آ جائیے، تو وہاں کے صاحبان اقتدار نے فیصلہ کیا کہ ہم پرچم تلے کیوں آئیں، پہلے سمجھیں تو صحیح کہ محمد ہیں کون۔ اہل کتاب کو یہ مسئلہ پرانا ہے کہ ہم تو صاحب کتاب ہیں، ہمیں کیا ضرورت کسی اور رسول کی کتاب کو سمجھنے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کو اتنا اونچا کیا ہوا تھا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، مسلمانوں نے اپنے نبی کو اتنا نیچے کیا کہ اپنا بڑا بھائی بنا دیا۔ صلوات پڑھے۔ یہ مسئلہ بتا رہا ہے کہ عیسائیوں کا طریقہ اور ہے، یہودیوں کا مزاج اور ہے۔ یہودی زبان کی بات نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت ہیں، کیا سمجھیں گے باتوں سے۔ تو یہودیوں کا مزاج اور ہے، عیسائیوں کا مزاج اور ہے۔ عیسائیوں سے اسلام کی کوئی جنگ آپ کو نہ ملے گی اس طرح یہودیوں سے ملے گی۔ تو عیسائیوں نے اپنا ایک نمائندہ وفد روانہ کیا سرکار کی خدمت میں، اور جب یہ نمائندہ وفد جو علماء پر مشتمل تھا پہنچا مدینہ منورہ، تو ابھی اس انداز سے پہنچے کہ سب کے سب یہ سوچ کر آئے تھے کہ مدینہ جا رہے ہیں اور تاجدار مدینہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، تاجدار۔ جب کسی تاجدار سے ملنے جاتے ہیں تو لباس شاہی پہنا جاتا ہے۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ وضع قطع کے بڑے نمبر ہوتے ہیں، اگر آپ ملنے جائیے لباس فقیرانہ ہو، ملنے جائے بادشاہ سے نکال دیے جائیں گے، اور لباس اگر شاہانہ ہو تو کہیں ملنے جائیں ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے، اندر کچھ بھی نہ ہو، الگ موجود۔ تو لباس کے بڑے مسائل ہیں، لباس کی عزت ہوتی ہے، لباس کا احترام ہوتا ہے، صاحب لباس کوئی بھی ہو، بہت غور کیجیے گا، بہت ساری باتیں آگے تک پہنچ جاتی ہیں۔ لباس مت دیکھیے گا، صاحب لباس کو دیکھیے۔ تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ پیغمبر تاجدار مدینہ تو لباس شاہانہ ہونا چاہیے، لباس شاہانہ پہن کر آئے، سونے کے تاروں سے کڑی ہوئی عبا۔ پیغمبر کی ملاقات کے لیے آنے والے راہب اور علماء نصارہ نجران ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں سونے کی چین پہنے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، آئے ہیں بحث کرنے کے لیے کہ رسالت اور نبوت اور کتاب برحق کیا آج کے دور میں پیغمبر کی دعوت کے اعتبار سے۔ اور جب انہوں نے آ کر پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہی تو پیغمبر نے اپنے رخ انور کو موڑ لیا، پیغمبر نے اپنے رخ انور کو موڑ لیا۔ پہلے یہ سمجھے کہ شاید دیکھا ہی نہیں ہے، تو پلٹ کے دائیں طرف آ گئے،
جب دائیں طرف آئے پیغمبر نے بائیں طرف منہ کر لیا. اب تو سمجھ گیا کہ جان بوجھ کر پیغمبر اوائڈ کر رہے ہیں, ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اب سوچئے اتنا بڑا ڈیلیگیشن ہو, اتنے بڑے بڑے علماء ہوں وہاں کے, اور انہیں اس طرح کا رویہ ملے تو پریشان ہو گئے. پیغمبر کے بزم سے باہر نکلے تو جو باہر پیغمبر کے ساتھ ساتھ بیٹھنے والوں میں 2-4 لوگ مل گئے. ان میں سے کسی ایک سے پوچھا, یہ بتائیے پیغمبر کا مزاج کیوں بدلا ہوا ہے؟ وہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو جن صاحب سے پوچھا تھا انہیں اپنے مزاج کی خبر نہ تھی. تو پیغمبر کا مزاج کیا بتاتے؟ کہنے لگے بھائی جس کا مسئلہ اس سے پوچھو. منہ موڑا محمد نے, ہم نے تھوڑی سلوات پڑھے محمد اس سے پوچھو. اب یہ پریشان آگے بڑھے, ایک اور صاحب مل گئے, بہت غور کیجیے گا. ایک اور صاحب مل گئے, ان سے پوچھا کہ آپ تو پیغمبر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بتائیے پیغمبر نے آج منہ کیوں موڑ دیا؟ کہنے لگے ہمیں کیا پتا منہ کیوں موڑا, اس نے موڑا اس سے پوچھئے. اب جب ناکام ہو گئے, اگر اتنا ہی امت پڑھ لیتی کہ مزاج پیغمبر بتانے والے سب یار برابر تو نہ تھے, سب برابر تو نہ تھے. ایک سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, کسی نے پہنچا دیا مزاج شناس پیغمبر تک. اور مزاج شناس پیغمبر وہ ہے کہ جس نے ان راہبوں کا حال دیکھا تو یہ نہیں پوچھا کہ پیغمبر نے منہ موڑا تھا دائیں موڑا یا بائیں موڑا, کس طرح منہ موڑا, بلکہ پیغمبر کے سامنے یہ لوگ پہنچے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ ایسے ہی سامنے گئے تھے؟ کہ ہاں ایسے ہی گئے تھے, اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تاجدار مدینہ سے ملنے گئے تھے, ایسے ہی گئے تھے. اگر تم تو راہب دنیا ہو, تمہارا کیا تعلق سونے کی چین سے, سونے کی انگوٹھیوں سے؟ بہت غور کیجیے گا, پیغام آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. یہ گرچہ پورا واقعہ ہے تاریخ میں, لیکن ایک بات تو واضح ہے, اگر کوئی سونے کی چین پہن کر چاہے کہ محمد اس سے بات کریں تو بے چین تو رہے گا, مگر کلام محمد اس لیے کہ خدا نے مردوں پہ سونا حرام. صلوات پڑھیں محمد اور آل. تو ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں, گلے میں سونے کی چین ہے, آبا پہنے ہوئے کھڑی ہوئی سونے کے تاروں کی. امام فرماتے ہیں کہ مزاج شنا سے پیغمبر ہیں, فرماتے ہیں یہ سب اتارو, جیسے لباس زاہدانہ پہنتے ہو ویسے پہن کے جاؤ, پیغمبر جواب بھی دیں گے. اتنی پکی گارنٹی ہے. اللہ اکبر. اب تو ٹرائی کر رہے ہیں نا, ایک دفعہ ہو کے آ چکے ہیں, ریجیکٹ ہو گئے, پیغمبر کی توجہات نہ لے سکے. اب مولائے کائنات کے بتائے ہوئے طریقے پر لباس بدل کے جائیں کہ اتنی بات تو سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کو, جو علی کے مزاج کا لباس پہن لے اسے محمد اٹھ کے گلے سے لگا لے. یار لباس تبدیل کر دیجئے, لباس تبدیل کیا, لباس زاہدانہ پہنا, لباس راہبانہ پہنا, لباس عالمانہ پہنا. اور اب امام علیہ السلام کے کہنے پر یہ پہنچے خدمت میں پیغمبر کی, اور اب جو جا کے سلام کیا, پیغمبر نے سلام کا جواب بھی دیا ہے, اپنے قریب بلایا. کیسے آنا ہوا؟ مزاج پرسی فرمائی. مزاج پرسی فرماتے ہوئے بحث حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر شروع ہوئی. کہ ویسے ساری باتیں آپ کی ہم مانیں گے, یہ تو بتائیے ہمارے والے عیسیٰ آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ ہمارے والے عیسیٰ, کیا تمہارے والے عیسیٰ اللہ کے نبی عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں؟ اور اگر یاد رکھو احتراماً کسی کو کہتے ہو کہ فرزند خدا یہ اور ہے, نسبت کے لحاظ سے کہتے ہو تو خدا لم یلد ولم یولد. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. مثال دے دوں, آپ جب دیکھتے ہیں کہ حج پر جانے والے حجاج پہنچتے ہیں اور یہاں پر جب اخبار میں خبر لگتی ہے تو اتنے لاکھ فرزندان توحید نے
اس سال حج کے مناسک کو انجام دیا ہے، تو توحید کے فرزند کہاں سے آ گئے؟ تو نسبت کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو غلط ہے، احترام کے لحاظ سے کہ خدا خود فرماتا ہے کہ جتنے فقراء ہیں سب میرے عیال ہیں، تو خدا صاحب عیال ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کو فقراء کا عیال ہونا سمجھ میں آ گیا، آل محمد کا آل خدا ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ میں خود سے نہیں کہتا، زیارت اربعین پڑھیے۔ زیارت اربعین کا پہلا جملہ ہے جو جابر ابن عبداللہ انصاری کی زبان سے ادا ہوا، صحابی رسول، السلام علیکم یا آل اللہ۔ سرکار سید الشہداء کو سلام کر رہے تھے اربعین کے موقع پر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ دو زیارتیں اربعین کے دن کی، ایک چھٹے امام کی بارگاہ سے اور ایک جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے اپنے کلمات نہیں ہیں، یہ بھی معصوم کے الفاظ ہیں۔ رجب کے مہینے میں 15 تاریخ کو سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں، السلام علیکم یا آل اللہ۔ یہ آل اللہ کا مطلب اللہ کی اولاد نہیں ہو گئی، اللہ کے گھر والے نہیں ہو گئے، یہ وہ احترام نسبت ہے کہ جہاں آل خدا وہی ہیں جن کو خدا نے منتخب کیا اپنی معرفت کے لیے۔ اگر خدا کے گھر کا حج کرنے والے توحید کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو توحید بتانے والے کیا آل اللہ نہیں ہو سکتے؟ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ تو عیسائیوں کی پرابلم کیا ہے کہ وہ احترام نہیں کر رہے تھے، وہ تو کہتے جیسے باپ بیٹے ہوتے ہیں۔ کے پاس دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ چونکہ حضرت مریم بغیر ازدواج کے صاحب اولاد ہوئی اور حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے اصلاً وہ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ عیسیٰ کلمہ خدا تھے، اس لیے نہیں کہتے کہ عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے تھے، اس لیے نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کے قریب صاحب کتاب تھے، اس لیے کہتے تھے کہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہ تھا۔ اس کا مطلب جس کا باپ نہ ہو اسے خدا کا بیٹا کہہ دیا جائے، اور اسی جملے کو ہم نے استعمال کیا تو خطابت ہو گئی، خدا نے استعمال کیا تو آیت ہو گئی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح سے ہے، خلقہ من تراب۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ باپ نہ ہونے کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں تو آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ اگر فارمولہ ایسا بناتے ہو تو پہلے آدم خدا کے بیٹے ہوئے نہ کہ عیسیٰ، اور اگر آدم بغیر ماں اور باپ کے تمہارے نزدیک خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ ماں کے ہوتے ہوئے خدا کے بیٹے کیسے ہو جائیں گے؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس نے انہیں مٹی سے بنایا اور کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ حضرت آدم کی مثال خدا نے بیان کی، اور اس کے بعد بھی جب اتنی قوی ترین دلیل، بہت غور کیجئے گا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اس لیے مانا کہ باپ نہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا مقام بلند تھا، احترام کرتے تھے، نہیں، تو خدا نے جب جواب دیا اور جواب ان کو ہضم نہیں ہوا، نہیں، ضد پر تھے۔ قبلہ بڑے بڑی دکانیں چلتی تھیں، میں کیا جملہ استعمال کروں، بہت سخت جملہ ہے، کہ دکانیں بند ہو جاتی عیسائی علماء کی کہ ان کے پاس پھر کون آتا، سب مصطفیٰ کے پاس چلے جاتے اپنے نذرانوں کو روکنے کے لیے۔ بہت غور کیجئے کہ بڑا ڈر لگتا ہے، جیسے آخری محمد کی آمد ایسے آخری امام کی آمد بھی ہے، دکانیں چلانے والے ذرا ہوشیار رہیں۔
ایسا نہ ہو کہ دکانیں بچانے کے چکر میں ایمان چلا جائے. صلوات پڑھے محمد. ایسا نہ ہو دکانیں بچانے کے چکر میں. یہ تھے کون سب کے سب علماء تھے. اللہ اکبر. کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کٹ حجتی برقرار رکھی. ہر دھرمی پہ اگر نہیں مانتے بس. اچھا جو نہ مانے اس سے منوانا تو ممکن نہیں ہے. وہ نہ ماننے پر آئے تو خدا کو نہ مانے, کائنات کے وجود کو نہ مانے, سب کا انکار کر دے تو کیا کر سکتے ہیں. تو خدا نے اپنے حبیب پر آیت کو نازل کیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جو آپ کے ساتھ حجت کرے, فمن حاجک فیہ, اب جو اس معاملے میں عیسیٰ کے معاملے میں اب آپ سے بحث کرے, من بعد ما جاءک من العلم, جبکہ آپ کے پاس ہماری طرف سے علم آ چکا ہے. فقل تعالوا, اب اس سے کہیں آؤ, ندعو ابناءنا و ابناکم, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, اپنے بیٹوں کو لاتے, اپنے بیٹوں کو لاتے. حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں, یہ سمجھانے کے لیے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے. بہت غور کیجیے گا. اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. عیسائی, یہودی, عیسائی علماء چونکہ راہب ہوا کرتے تھے اس دور میں, آج بھی راہب ہوا کرتے, شادی نہیں کرتے تو بیٹا آئے گا کہاں سے. آیہ مباہلہ نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ جب آپ ہی نہ بن پڑ رہا تھا, تم بھی کسی اور کا بیٹا لاؤ گے, تمہارا تو ہوتا نہیں, تم شادی نہیں کرتے. اللہ ندعو ابناءنا و ابناکم, اور جب شادی نہیں کرتے تو بیٹا نہیں تو بیوی کہاں سے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں, تم اپنے مردوں کو لاؤ. پھر کیا کریں گے, ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر مل کے مباہلہ کرتے ہیں. وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, بس ہم پھر. اللہ اکبر. غور کیجئے گا, میں پس منظر حدیث کے سامنے چل رہا ہوں, میں مباہلے کی تاریخ نہیں پڑھ رہا. مباہلے کی تاریخ پڑھنا الگ موضوع ہے, ایک ایک لفظ آگے پڑھتا, مگر میں پس منظر حدیث کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ مسئلہ اللہ کے رسول کے سامنے آیت نازل ہو گئی, آپ نے اعلان کر دیا. اب کل فیصلہ ہونا ہے میدان کے اندر. ذی الحج کا مہینہ ہے, اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث قصہ کا نزول کب ہوا. حدیث قصہ کا نزول ہوا کس سن میں ہے. غزوہ خیبر کے بعد ہے, ہجرت کا 7واں برس ہے, یا جس سال یہ عیسائی علماء آئے تھے مباہلے کی تاریخ کے اعتبار سے یہ اس سال کا واقعہ ہے. تو جب مباہلہ اگر 7 میں ہوا تو 7 کا واقعہ ہے, مباہلہ 8 میں ہوا تو 8 کا واقعہ ہے. اب 8 اور 7 کا چکر چھوڑیے, بس ہوا تھا یہ تاریخ بتاتی ہے. اور پیغمبر نے اب کل کے دن کی تیاری کرنی ہے, اس تیاری کا نام ہے حدیث قصہ. اس تیاری کا نام ہے حدیث قصہ. اللہ کے رسول نے بڑی محنت کی, بڑی مشقت کی, عیسائی علماء سے بحث کرتے کرتے مگر کوئی ماننے پہ تیار نہ ہوئے. اب پیغمبر نے کمزوری بدن کو محسوس کیا. میں لفظ استعمال کرنے میں احتیاط کے خلاف چلا گیا. 3 جملے ہیں, ایک ہے لفظ بدن, ایک ہے لفظ جسم, ایک ہے لفظ جسد. جیم سین دال جسد. جسد کہتے ہیں مردہ جسم کو, جسد کہتے ہیں
مردہ جسم کو، اور جسم کہتے ہیں زندہ جسم کو جو روح کے ساتھ ہو، سر کے ساتھ ہو، یہ بھی اور یہ بھی دونوں حصے ملا کے یہ جسم کہلاتا ہے۔ ایک ہے لفظ بدن۔ اب پیغمبر نے کیا استعمال کیا لفظ؟ اب چلے ہیں در سیدہ کی طرف، قبلہ اگر بدن میں کمزوری تھی تو کسی بیوی کے گھر چلے جاتے، بیویوں کو چھوڑ کر بیوی کے گھر گئے ہیں، کہ امت کی ماں کو چھوڑ کر محمد اپنی ماں کے گھر گئے، امت کی ماں کو چھوڑ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہ کے رسول در سیدہ پر پہنچے۔ اب روایت کو کتنے راویوں نے نقل کیا پوری بحث میں پھر کہہ چکا ہوں کہ یہ علمی اعتبار سے طلباء کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ راوی کون کون سے تھے، کس راوی نے کیا بیان کیا۔ مشہور ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت عائشہ سے بھی اس کی روایت ہے، خواتین میں حضرت عائشہ کا نام معروف ہوا حدیث قصہ کے حوالے سے، اور حدیث قصہ کے حوالے سے مردوں میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام آیا۔ رویہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام۔ جناب جابر کہتے ہیں جناب سیدہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے، اب سیدہ خود واقعہ بیان کرتی ہیں کہ دنوں میں سے ایک دن ایسا تھا، بعض الایام، اور حسین جملہ ہے کہ ویسے تو آتے تھے میرے بابا ہر روز، مگر دنوں میں سے ایک دن ایسا تھا کہ بابا آئے۔ یہ ایام بتا رہا ہے کہ پیغمبر ایک دن نہیں آئے، بار بار آتے تھے، بعض الایام۔ اور آنے کے بعد پیغمبر نے بیٹی کو سلام کیا، قال السلام علیکی یا فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ لفظ سلام کو پہچانیے، پوری حدیث قصہ میں 10 مرتبہ لفظ سلام آیا ہے، 10 مرتبہ لفظ سلام۔ ہو سکتا ہے 10 سے آگے بات کو پہنچا دوں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ پہلا سلام رسول یا علی، پہلا سلام رسول خدا کا سلام جناب سیدہ کو، دوسرا سلام امام حسن کا اپنی ماں فاطمہ زہرا کو، تیسرا سلام امام حسن کا اپنے نانا رسول خدا کو، چوتھا سلام امام حسین کا اپنی ماں فاطمہ زہرا کو، پانچواں سلام امام حسین کا اپنے نانا رسول خدا کو۔ 5 ہو گئے۔ چھٹا سلام امیر المومنین کا جناب سیدہ کو، 7واں سلام امیر المومنین کا جناب رسول خدا کو۔ 7 ہو گئے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ 7 تو ہو گئے، اگر آپ ساتھ ہیں تو آگے چلوں، صلوات پڑھیں محمد۔ یا علی، 7 سلام ہو گئے۔ 8واں سلام جبرائیل امین رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو سلام پیش کیا، ایک سلام 8واں۔ 9واں سلام خدا کا، اللہ یا سلام گنتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 9 سلام پورے یہاں تک ہو گئے جناب سیدہ۔ اور اب جناب سیدہ خود جب چادر میں آئی تھیں تو آپ نے بھی سلام کیا، 10 پورے ہو گئے۔ یہ 10 تو وہ پورے ہوئے جو سلام کی ابتدا ہے، اور جو سلام کا جواب دیا ہے
پہلا جواب رسول خدا کے سلام کا فاطمہ زہرا نے دیا، پھر امام حسن کے سلام کا جواب دیا، پھر امام حسین کے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد رسول خدا نے سلام کا جواب دیا 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، جبرائیل امین 5 کو۔ اللہ اکبر، اتنے سارے سلام ہیں حدیث قصہ میں، پھر بھی مومن کو سلام سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں کیا کہوں تمہیں، اتنے سارے سلام ہیں، سب کو زبانی یاد ہیں، پھر بھی پوچھتے ہو سلام کریں یا کچھ اور کہہ دیں؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں بالکل کہو، مولا علی علیہ السلام مدد، ضرور کہو، مگر پہلے سلام کرو، سلام کے بعد کہو کہ مولا علی علیہ السلام مدد۔ اس لیے جو سلام کے قابل نہ ہو اسے مولا کی مدد کیسے ملے گی؟ جب تمہارے سلام کے قابل نہیں ہے اس سے مولا کی مدد کی دعا دو گے؟ لا حول ولا قوت۔ بات واضح ہو رہی؟ تو حدیث قصہ میں لفظ سلام کے انداز مختلف ہیں۔ اللہ کے رسول داخل ہوئے، آپ نے سیدہ کو سلام کیا اور سیدہ نے بابا کو سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام، اتنا ہی جملہ ہے حدیث قصہ۔ قال انی لاجد فی بدنی، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ زہرا، میں اپنے بدن میں، انی لاجد فی بدنی، میں اپنے بدن میں ضعفاً، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یہ اردو کے مسئلے ہیں، یہ ضعف کا ترجمہ بھی کمزوری کرتے ہیں اور ضعف کا ترجمہ بھی کمزوری کرتے ہیں، حالانکہ ضعف بدن اور ہے، ضعف بدن اور ہے۔ قبلہ زبر اور ہے اور پیش اور ہے، اور پھر زیر غور کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے۔ امام راغب نے اپنی کتاب مفردات میں اس کی وضاحت کی کہ ضعف کہتے ہیں اس بدن کے حصے کی کمزوری کو، اس میں سر شامل نہیں ہے، اور سر شامل نہ ہونے کا مطلب عقل شامل نہیں ہے۔ ضعف کمزوری بدن ہے، ضعف کمزوری عقل ہے۔ تو پیغمبر نے کب کہا کہ میرے جسم میں کمزوری ہے؟ جسم میں سر شامل، سر میں عقل شامل۔ پیغمبر کے الفاظ تو یہ ہیں کہ میرے بدن میں ضعف ہے، ضعف نہیں ہے۔ ضعف کب فرماتے؟ جب آپ جسم کہتے، نہ جسم کہا نہ ضعف کہا، بدن کہا اور ضعف کہا، یہ بتانے کے لیے کہ امت پہچان لے کہ نبی کی عقل قلبی محفوظ تھی، نبی عقل کل بھی ہے، کل عقل کا مالک بھی ہے۔ یہ کمزوری بدن ہے، کمزوری بدن ہے۔ انی لاجد فی بدنی ضعفاً، ضعفاً نہ کہ ضعفاً، میں اپنے بدن میں بیٹی کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ فقلت لہ، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہزادی کونین شربت بناتی شہد کا، دودھ کے ساتھ ملا کے پیش کر دیتی۔ کمزوری بدن دور ہوتی ہے دودھ پینے سے، کمزوری بدن دور ہوتی ہے کس سے؟ پھل کھانے سے۔ کمزوری بدن دور ہوتی ہے انسان کے لیے گوشت وغیرہ کھانے سے، لیکن نہ گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا، نہ پھل پیش کیے، نہ دودھ پیش کیا۔ اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، سب سے پہلے سیدہ نے اپنے بابا مصطفیٰ کو خدا کی پناہ میں دیا۔ بابا میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا اس کمزوری سے۔ اعوذ باللہ یا ابتاہ من الضعف، جو کمزوری آپ بیان کر رہے ہیں میں اس کمزوری سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب تو پہچانے زمانہ، خدا نے امت کو دیا محمد کی پناہ میں، محمد کو فاطمہ نے دیا خدا کی پناہ میں۔ اللہ اکبر، کیا پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔
شہزادی کونین کا جملہ اعوذک باللہ یعبتاہ من الزوف. پھر اللہ کے حبیب فرماتے فقال، کیا فرمایا جناب سیدہ کے بابا نے، یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی. قسم بخدا اگر ایک ایک جملے کی وضاحت میں گئے تو یہ عشرہ تو کیا مہینہ ختم ہو جائے گا. صرف ایتینی کی سمجھ میں اگر بات ہم پہنچا سکے، ایتینی اے فاطمہ بیٹی لے کر آئیے. آتنی نہیں ہے، ایتنی ہے. آتنی اور ہے، ایتنی اور ہے. اپنے مال کو عطا کہتے ہیں، دوسرے کے مال کو عطا کہتے ہیں. میں اگر آپ کے گھر میں آؤں اور نماز پڑھنا چاہوں، میں آپ سے جانماز مانگوں گا نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کا طلب کروں گا. تو یہ مانگنا جو ہے یہ الف تے یہ سے آئے گا. اور اگر آپ مجلس میں جانماز تقسیم کر رہے ہوں اور میں وہ مانگ لوں تو وہ عین توئیں سے آئے گا. جو گھر لے جانے والی ہو وہ عطا ہے، جو وہیں استعمال کرنے والی ہو وہ الف تے یہ سے عطا. صلوات پڑھے محمد. اللہ کے رسول نے یہ چادر عاریتن مانگی ہے کہ ابھی استعمال کرنا. ایتینی بالکساء الیمانی، بیٹی لے کر آؤ اپنی چادر یمانی. عزیزان گرامی قدر، شہزادی کونین اب چادر کہاں سے لائیں گی؟ یمن سے لائیں گی نہیں. کس سے مانگا ہے رسول نے؟ رسول نے فاطمہ سے چادر کو مانگا ہے. اب جس کو کملی اور رسول کی چادر سے محبت ہے اسے چاہیے کہ آئے دیکھے مصطفیٰ خدا سے نہیں فاطمہ سے مانگ رہے تھے. تو کیا پیغمبر اگر ہاتھ اٹھاتے خدا کی طرف سے کیا چادر نہیں آ سکتی تھی؟ جب سیدہ کے بچوں کا لباس آ سکتا ہے، رسول کی چادر نہیں آ سکتی تھی. بتانا یہ تھا کہ خدا تک مصطفیٰ جب پہنچائے گا جب تم فاطمہ کے دروازے سے ہو کر مشتاق ہو. ایتینی بالکساء یا علی یا علی ایتینی بالکساء الیمانی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطینی بہی. تو لے کر آؤ ایک کساء یمن کی اور بیٹی وہ لا کے مجھے اڑھا دو. فغطینی، مجھے اڑھا دو. دونوں کام کرنے. ایک چادر بھی فاطمہ کی ہے، گھر بھی فاطمہ کا ہے، اور اڑھائیں گی بھی فاطمہ. یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو کمزوری بدن ہے تو آپ حکیم کے پاس نہیں گئے، آپ کسی طبیب کے پاس نہیں گئے. آپ نے دنیا کو سمجھایا کہ اگر نبوت کاملہ کے جسم میں کمزوری ہو تو کہاں آئیں گے؟ بدن کے لحاظ سے کہاں پر آئیں گے؟ کہ فاطمہ کے گھر آئیں گے. تو ہر کمزوری بدن کا علاج کہاں؟ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر. یہ سنت بن گیا. جس کو کمزوری بدن دور کرنا ہو وہ سیدہ کو وسیلہ بنائے. سیدہ کے وسیلے سے سیدہ کی چادر میں اتنا کمال تھا کہ آپ نے منگوا کے فرمایا فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ. اور آپ فرماتی میں چادر لے کر آئی اور میں نے پیغمبر کو اڑھا دی، بابا کو، اور اڑھانے کے بعد وصرت انظر الیہ، اور جیسے ہی میں نے دیکھا اپنے بابا کی طرف، وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَّأْلَوْ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. عجیب منظر تھا. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، میری بات ابھی آپ کی خدمت میں پہنچی ہے، محفوظ ہوگی. بدن کا اور جسم کا مسئلہ بیان کیا تھا، ضعف کا اور ضعف کا فرق بیان کیا تھا. خود حدیث قصہ کا جملہ بتا رہا ہے
کہ پیغمبر کا چہرہ چمکنے لگا بدر کامل کی طرح سے. اگر کمزوری سر میں ہوتی تو چہرہ کیسے چمکتا؟ یا علی، کمزوری اگر سر میں ہوتی تو چہرہ کیسے چمکتا بدر کامل کی طرح. قبلہ یاد رکھیے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے یا علی مجنون تک کہا ہے. مجنون کسے آپ کہتے ہیں دیوانہ. مجنون کا آسان ترجمہ دیوانہ. پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا. دیوانہ کہا کافر نے، ہذیان کا الزام رکھا منافق نے. کیٹیگری ایک ہی بنے گی، بلکہ شاید کیٹیگری اے ملے کافر کو اور آخری ملے گی منافق کو. کہ کافر کم از کم اگر مجنون کہتا تھا تو نبی تو نہیں کہتا تھا، لیکن ہذیان کا الزام رکھنے والا نبی کو نبی بھی کہتا تھا اور ہذیان کا الزام بھی رکھتا تھا. اور حدیث قصہ سمجھ میں آ جاتی، قسم بخدا مصطفیٰ سمجھ میں آ جاتے. یتلألؤ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. ایسا چمک رہا تھا میرے بابا کا چہرہ، چادر کے نیچے سے چمک رہا تھا. عجیب بات ہے، غور کیجئے گا. سیدہ نے دیکھا تو چہرہ چمک رہا تھا، جبرائیل آئے تو پہچان ہی نہیں پا. کم از کم پیغمبر تو خود پہچان لی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. چہرہ چمک. اب تو سمجھیں کہ بصارت جبرائیل اور ہے، بصارت فاطمہ زہرا اور ہے. سیدہ کی بصارت اور ہے، جبرائیل امین کی بصارت اور ہے. یتلألؤ البدر کأنہ لیلۃ تمامہ و کمالہ. اللہ اکبر. اور پھر شہزادی کونین اب اپنے بابا کو لٹا چکی، اب شاید آرام کریں گے. لیکن آرام ابھی کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ شہزادہ جوانان جنت حضرت سبط اکبر یعنی کہ حضرت شبر، سرکار امن اور صلح، معیار شجاعت اور علمدار لشکر اسلام، علمدار لشکر اسلام امام حسن مجتبی علیہ السلام. یہ سارے القابات کی وضاحتیں موجود ہیں مگر ابھی اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے. ارے سیدہ کے شہزادے ہوں اور علمدار نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سیدہ کے بیٹے کا وفادار اگر وہ علمدار ہو گیا، سیدہ کا اپنا لخت جگر ہے. اللہ اکبر. داخل ہوئے گھر میں، ماں کو سلام کیا، السلام علیک یا امہ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. آپ نے سلام کا جواب دیا دو جملے اضافہ کر کے کہ اے میوہ دل، اے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو حسن کون ہے؟ حسن سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسن سیدہ کا میوہ دل ہیں. خیال کیجئے حسین سے پہلے حسن سیدہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں اور میوہ دل بھی ہیں. جب سلام کا جواب دیا تو شہزادہ ماں سے پوچھتا ہے، قال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کہ اماں جان میں آپ کے پاس سے پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا.
کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اللہ اکبر. کیا قوت شامہ امام حسن مجتبیٰ ہے. قبلہ گھر میں بریانی پکی ہو اور آپ گھر میں داخل ہوں تو کیا پوچھنا پڑے گا بریانی پکی ہے یا خوشبو بتائے گی؟ آپ گھر میں داخل ہوئے خوشبو آپ کو بتا رہی ہے کہ کھانے میں کیا پکا ہے. جو کھانا پہچان لے وہ کھانے والے کا مزاج ہے. جو مصطفیٰ پہچان لے وہ حسن مجتبیٰ کا مزاج ہے. یار عظمت سرکار جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلند ترین سلوات. اللہم صلی اللہ یہ تیاری ہو رہی ہے 24 ذی الحج کی. یہ تیاری ہو رہی ہے میدان مباہلہ میں جانے والوں کی. یہ انٹری کروائی جا رہی ہے چادر میں ان کی کہ جو چادر کے اہل ہیں، کچھ چادر کے نا اہل ہیں، گھر کے اہل ہیں. گھر کے اہل ہونا اور ہے، چادر کے اہل ہونا اور ہے. جیسے اولاد ہونا اور ہے اور اہل ہونا اور ہے. ہر اولاد اہل نہیں ہوتی تو ہر اہلیہ اہل کیسے ہو جائے؟ اردو کی مجبوری. صلوات پڑھے محمد اور آل. تو اللہ کے رسول کی خدمت میں ابھی پہنچے نہیں امام حسن، اور آج کی حد تک میں بس بات وہاں روکوں گا، لا کر باقی باتیں انشاءاللہ 3 راتوں میں آئیں گی. کہ امام حسن مجتبیٰ اپنی ماں کی خدمت میں آگے بڑھے. اماں خوشبو آ رہی ہے تو کیا نانا آئے ہوئے؟ عجیب بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو خوشبو آ رہی ہو کہ کھانے میں کیا پکا ہے تو کیا بیگم سے پوچھیں گے یا سیدھے کچن پہنچ جائیں گے؟ خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے آپ خوشبو کے مقام تک پہنچ جائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے. آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کھانے میں پکا کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے. رکھا کہاں ہے، مقام خوشبو بتا رہی ہے. آپ پیچھے پیچھے چلے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کمرے سے آ رہی ہے، اس کمرے سے آ رہی ہے، اس کمرے سے آ رہی ہے. بات واضح ہوئی. رکھا کہاں پر؟ تو سیدہ سے پوچھا کیوں؟ یہ بتانا تھا کہ جنت کے جوانوں کا سردار بھی اگر محمد تک جانا چاہے وسیلہ فاطمہ زہرا. جب جنت کے جوانوں کا سردار بغیر فاطمہ کے محمد تک نہیں پہنچا، جنتی کیسے پہنچ جائے گا فاطمہ کے بغیر محمد تک؟ یا کیسے پہنچ جائے گا؟ عظمت شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ السلام بلند سے بلند ترین سلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. رہنما فاطمہ ہیں، رہنما فاطمہ ہیں. کون سے مقام کی رہنما؟ جو مصطفیٰ تک پہنچائے. ارے کیا نظام مصطفیٰ لاؤ گے؟ تم مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، نظام تک کیسے پہنچو گے؟ چلے ہو، اب تو پرانی بات ہو گئی. کوئی ریاست مدینہ کی بات کر رہا تھا. ریاست میں رے نکال دو، سیاست کر دو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اس تک پہنچنا اور ہے. بات واضح ہو. اللہ اکبر. تو اب امام مجتبیٰ آگے بڑھے. جب ماں سے سوال جواب ہو گئے، ماں نے فرمایا جی انہو نام موجود ہیں چادر کے نیچے. اقبل الحسن الى نحو الکسا. مولا حسن آگے بڑھے چادر کی طرف. وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ. چادر میں اندر آنے سے پہلے
سلام کیا آپ نے. بہت غور کیجئے. میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس مسئلے پر. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک صاحب کو بڑا شوق تھا نظام قائم کرنے کا کہ کوئی گناہ نہ کرنے پائے ان کے دور حکومت میں. تو ہاتھ میں کوڑا لیے گھومتے تھے. ہاتھ میں کوڑا لیے گھومتے تھے. خبردار کوئی برائی نہ ہونے پائے معاشرے میں. تو ایک محلے سے گزر رہے تھے. کسی گھر سے الٹی سیدھی شاعری کی آواز آنے لگی. الٹی سیدھی شاعری سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو اب یہ ذرا سا دروازہ ہلکا سا جھیری پڑی تھی, کھلا ہوا تھا اتنا سا کہ اندر سے کچھ دکھائی دے. یہ رک کے دیکھنے لگے اندر ہے کون. دیکھا ایک صاحب سامنے سجا کے بیٹھے ہیں جام شراب کا اور وہ شاعری کر رہے ہیں الٹی سیدھی. انہوں نے موقع اچھا جانا اور دیوار کود کے اندر پہنچ گئے. حالانکہ دروازہ آلریڈی کھلا ہوا تھا. لیکن ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مسئلے بہت غور کیجئے گا. میں بہت ڈر رہا ہوں کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی. دیوار کود کے آنے والے اور ہوتے ہیں, دروازے سے آنے والے اور ہوتے ہیں. دیوار کود کے اندر پہنچ گئے اور پہنچتے کے ساتھ ہی نظام نافذ کرنا چاہا. اے دشمن خدا, تم سمجھتے تھے کہ تم چھپ کے گناہ کر لو گے ہمارے ہوتے ہوئے. اس نے کہا رک جائیے, رک جائیے. میں نے ایک شریعت کی حدود کو توڑا ہے, آپ نے شریعت کی 4 حدود توڑ دی ہیں. کیا 1-4 کا حساب بنایا؟ میں نے خالی یہی تو کیا ہے کہ شراب سامنے رکھی ہے پینے کے ارادے سے. آپ نے 4 گناہ کر دیے. کہ کون سے 4 گناہ؟ کہ پہلا, قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی جاسوسی مت کرو. آپ نے میری جاسوسی کی, ورنہ آپ کو کیا خبر میں گھر میں کیا کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. دوسرا آپ نے قرآن کی مخالفت کی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, قرآن کہتا ہے آؤ گھروں میں گھروں کے دروازوں سے. اب دروازے کو چھوڑ کر دیوار کود کے اندر آئے. دوسرا گناہ آپ نے کیا. تیسرا گناہ کہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ, اور جب تم داخل ہو جاؤ, بیوتن غیر بیوتکم, یا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم, جب تم داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر ہوں, تو یاد رکھو لا تدخلوا الا, سوائے اس کے کہ تستانسوا, تم پہلے آنے کی اجازت لو. اپنے گھر میں تو بغیر پوچھے آ سکتے ہو, دوسرے کے گھر میں اس سے پوچھے بغیر نہیں آ سکتے ہو. آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں, قرآن کہتا ہے پوچھ کے آؤ. اب اگر واقعاً عدالت الہیہ ہو تو آپ کے خلاف چارج شیٹ 4 ہو رہی ہیں. آپ بغیر پوچھے آئے ہیں, تیسرا جرم آپ کا یہ ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ جلدی سے بولے. وہ کون سا ہے؟ قرآن کہ تسلموا علی اہلہا, سلام کرو گھر والوں پر. آپ نے سلام کیے بغیر لٹ چلائے. صلوات پڑھیں محمد اور آل. تو اتنے شرمندہ ہوئے کہ اچھا بھائی تم اپنا کام کرو, میں جا رہا. تو گھر میں داخلے کے آداب میں سلام ہے, ٹھیک. سیدہ کے گھر میں رسول خدا آئے, سلام کیا. سیدہ کے گھر میں امامت کی شان پہنچی, سلام کیا. اور جب شان امامت کو
سیدہ کی چادر میں جانے کا عنوان ملا تو سلام کیا. اس کا مطلب بیت الگ ہے، چادر الگ ہے. گھر میں آ سکتے ہیں گھر والے بھی، گھر والیاں بھی. چادر میں وہی آئے گا جسے خدا تطہیر میں شامل کرے گا. چادر میں وہی آئے گا. اللہ اکبر. بس عزیزو آج کی حد تک بات تمام ہوئی. امام حسن نے آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ. فرمایا وعلیکہ السلام یا ولدی یا صاحب حوضی. تجھ پر بھی سلام ہوئے میرے بیٹے حسن. کل لے جانا کس کو ہے؟ ابناءنا و ابناءکم. آج بتانا ہے کہ بیٹا کون ہے. وعلیکہ السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. کون سا بیٹا؟ جو حوض کوثر کا صاحب ہے. یہ صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب کہتے ہیں مالک کو. صاحب البیت گھر کا مالک، صاحب الکتاب کتاب کا مالک، صاحب المال مال کا مالک. تو صاحب الحوض. آپ فرماتے ہیں حوض میرا ہے، حوضی، حوض تو میرا ہے. مالک کون ہے؟ امام حسن. وعلیکہ السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی. تجھ پر سلام ہو بیٹے حسن، اور اے میرے حوض کوثر کے مالک. بس عزیزو آج کی حد تک گفتگو تمام ہو گئی. سیدہ کی چادر پہ بات ہے نا، بس دل چاہتا ہے سیدہ کی چادر کے مصائب سنا دوں. ہائے خدا کبھی ایسا وقت نہ دکھائے کہ کسی پردہ دار بیوی کو اس طریقے سے آنا پڑے جیسے فاطمہ کو آنا پڑے. چادر کے بڑے معجزات ہیں. پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس واقعے کو علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ موجود تھے اور نہ شہر میں تھے. سب ڈھونڈنے لگے پیغمبر کہاں چلے گئے. جب بہت تلاش کیا کہیں پیغمبر کا نام و نشان سمجھ میں نہ آیا تو مدینہ کے باہر اس زمانے کے لحاظ سے وہ علاقہ خندق جہاں لڑی گئی، اس علاقے میں ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا سین لام عین صلا، جبل صلا. کہ وہاں تک پہنچے تو کسی بکریاں چرانے والے چرواہے سے پوچھا کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا محمد کون ہے، البتہ ہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ اس پہاڑی پر کوئی رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میرے حیوانات بھی وہاں رک کے رونے لگے. اپنا کھانا پینا بھول گیا، روتے رہے، اور جب میں واپس لے کر آیا تو ان میں دودھ مکمل تھا. اللہ اکبر. اصحاب سمجھ گئے کہ وہیں پر ہمارا نبی اللہ کا رسول موجود ہے. یہ اوپر ہے غار سجدہ کے نام سے غار جبل صلا پر. یہ وہاں پر پہنچے، پیغمبر کو سجدے کی حالت میں پایا. سب مل کر رسول سے درخواست کر رہے تھے نبی اللہ واپس چلیں مدینہ. آپ روتے تھے، فرماتے تھے نہیں میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک خدا مجھ سے میری امت کی مغفرت کا وعدہ نہیں کرے. روئے چلے جاتے، روئے چلے جاتے. سب نے پوری کوشش کر لی، جتنے اصحاب تھے، جتنے جاننے والے تھے پیغمبر کی. اور جب کسی سے کام نہ بنا تو پھر سیدہ کے دروازے پر آئے. شہزادی بابا واپس نہیں آ رہے. سیدہ اپنے بابا کو لینے جبل صلا پر پہنچے. اس غار کے قریب پہنچی، دیکھا بابا سجدے میں روئے چلے جاتے. زمین پوری تر ہو چکی ہے آپ کے آنسوؤں سے. سیدہ نے بابا کو سلام کیا، سلام کر کے فرماتی بابا سر اٹھا لیجئے، بابا فاطمہ آئی ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی میں سر جب تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک خدا مجھ سے مغفرت کا وعدہ نہیں کر لیتا۔ سیدہ نے جملہ سننا تھا، تڑپ کے فرمایا بابا اچھا اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو فاطمہ سر سے چادر اتار سجدے میں چلی جائے۔ سیدہ نے بس جملہ زبان سے ادا کیا تھا، جبرائیل نازل ہوئے کہ پیغمبر کو حکم آیا سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ امت کی مغفرت کا وعدہ خدا نے فاطمہ کی وجہ سے کر لیا۔ واہ محمدہ، یہ چادر فاطمہ کا مقام تھا، دوسرا مقام پہچانیں گے۔ اور جب امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی گئی، امیر المومنین کو کھینچ کے لے جاتے تھے۔ واہ محمدہ، واہ مصیبتہ۔ ایسے میں جناب سیدہ اپنے ٹوٹے ہوئے پہلو کا خیال نہ رہا، اپنے محسن کا غم نہ رہا، جلتا ہوا دروازہ بھول گئی، منہ پر تماچے کا نشان بھول گئی، کان سے بہنے والا لہو بھول گئی۔ ایک مرتبہ سہارا لے کر جلتے ہوئے در کے قریب آئی، فرماتی تھی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، خلو ابن امی میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا ورنہ زہرا بال کھول کے بد دعا کر دے گی۔ ادھر بالوں کا نام آیا، ادھر خدا کی رحمت کو جوش آیا، غضب کے آثار نمایاں ہوئے، خدا کا غضب آگے بڑھا، زمین مدینہ لرزنے لگی۔ سلمان روتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے، جن کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے، جنہیں کھینچا جا رہا ہے، ان سے آ کر کہتے تھے مولا رسول کی بیٹی بال کھول کے بد دعا کرنا چاہتی ہیں۔ امام نے فرمایا سلمان جلدی سے جاؤ، روکو سیدہ کو کہ بد دعا نہ کرے ورنہ نانا کی امت برباد ہو جائے گی، بابا کی امت برباد ہو جائے گی۔ آئے سلمان روتے ہوئے سیدہ کو آ کر امام کا پیغام دیا، سیدہ کو آ کر امام کا پیغام دیا شہزادی مولا فرما رہے ہیں بد دعا نہ کیجئے ورنہ بابا کی امت برباد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ سر کو جھکایا، اچھا اگر امیر المومنین نے، اگر حسن کے بابا نے منع کر دیا تو فاطمہ صبر کرے گی، بد دعا نہ کرے گی۔ یہی منظر تھا۔ ارے جب شام کے بازار میں زہرا کی بیٹیاں 15 گھنٹے گزر گئے، بعض کہتے 15 اذانوں کا وقت گزر گیا، دربار کو سجایا جا رہا ہے، مجمع کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی کو جلال آ گیا، فرمایا یا تو سامنے سے مجمع کو ہٹایا جائے یا زینب کو چادر لا کے دی جائے ورنہ ایسے دربار میں داخل نہ ہوگی۔ ابھی فرما رہی تھی ورنہ زینب بد دعا کر دے گی۔ ادھر بد دعا کے لفظ کو آپ نے زبان پہ ادا کیا تھا۔